کبھی آپ نے کسی انجان لمحے میں ایسا سکون محسوس کیا جو کسی دعا کے بغیر مل گیا ہو؟ کبھی کوئی کام حیرت انگیز آسانی سے ہو گیا ہو، یا کبھی دل نے بے سبب رب کا شکر ادا کیا ہو؟ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جہاں اللہ کی چھپی ہوئی نعمتیں خاموشی سے ہمیں چھو کر گزر جاتی ہیں، بغیر اعلان، بغیر چرچا، بس ایک راز کی طرح۔ آج کی ویڈیو میں ہم اسی راز سے پردہ اٹھائیں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ وہ چھوٹے مگر قیمتی لمحے جنہیں ہم روز جیتے ہیں پر پہچانتے نہیں، شکر کی وہ طاقت جو فقیر کو شہنشاہ بناتی ہے، اور وہ دکھ، وہ آزمائش جو دراصل اللہ کے خاص پیغامات ہوتے ہیں۔ یہ ویڈیو صرف ایک موضوع نہیں، یہ ایک سفر ہے، دل کی آنکھ کھولنے کا، روح کی سمت دیکھنے کا۔ تو آئیے خود سے ایک سوال کریں، کیا ہم واقعی ہی ان نعمتوں کو پہچانتے ہیں جو دکھتی نہیں پر ہماری زندگی چلاتی ہیں؟ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، کیونکہ ہر باب ایک نیا دروازہ ہے، اور آخر میں ایک ایسا راز ہے جو آپ کے دل کو ہمیشہ کے لیے بدل سکتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ جستجو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تو چلتے ہیں، رب کی چھپی ہوئی نعمتوں کی تلاش میں ایک نئے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، کبھی آپ نے سوچا کہ جو چیزیں آپ کے پاس ہمیشہ رہتی ہیں وہی سب سے عارضی اور سب سے قیمتی ہوتی ہیں؟ آنکھ کھلی، سانس آئی، دل دھڑکا، اور ہم چل پڑے جیسے کچھ خاص نہیں ہوا۔ حالانکہ یہ سب کچھ ایک خالص، خاموش، غیر مشروط عطا تھی اللہ کی طرف سے، جہاں سے فقیر کا سفر شروع ہوتا ہے، جہاں دنیا کی چمک نہیں، صرف رب کی عطا کی پہچان باقی رہتی ہے۔ پہچان کا پہلا دروازہ خاموش آسانیاں ہیں۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ کسی مصروف دن میں آپ نے وقت پر گاڑی پار کر لی، یا سخت گرمی میں اچانک ٹھنڈی ہوا چل پڑی، یا جس سے امید نہ تھی وہ مدد کے لیے آن پہنچا؟ یہ سب کیا ہے؟ اتفاق؟ فقیر کہتا ہے کہ نہیں، یہ رب کا لمس ہے جو خاموشی سے آپ کو چھو گیا ہے۔ کبھی آپ نے اپنی ہڈیوں کی خاموشی پر شکر ادا کیا، کبھی اپنی آنکھوں کی بینائی، اپنے دل کی بے آواز دھڑکن، اپنے جگر، پھیپھڑوں، گردوں کے نہ بولنے پر۔ خاموشی دراصل صحت کی زبان ہے، اور صحت اللہ کی وہ نعمت ہے جو اکثر تب نظر آتی ہے جب وہ چھن جائے۔ فقیر کی آنکھ یہ سب دیکھتی ہے، اور وہ ہر صبح اپنے وجود کے ہر خلیے سے کہتا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے آج بھی مجھے زندہ، سلامت اور شعور کے ساتھ بیدار کیا۔ رزق کا متواتر ملتے رہنا۔ رزق صرف وہ نہیں جو پلیٹ میں ہے، بلکہ وہ در جو آپ کے لیے بغیر دستک کے کھل جاتا ہے، وہ تعلق جو آپ کو تکلیف سے بچا لیتا ہے، وہ خیال جو بے وقت پر دل میں آتا ہے اور آپ کسی بڑی غلطی سے بچ جاتے ہیں۔ یہ سب بھی رزق ہے، ایک ایسا رزق جو زبان سے نہیں بلکہ فضل سے آتا ہے۔ فقیر دنیا کو چیزوں سے نہیں، اشاروں سے دیکھتا ہے۔ وہ بارش کو صرف پانی نہیں بلکہ رحمت کا نزول سمجھتا ہے۔ وہ دھوپ کو تکلیف نہیں بلکہ بیداری کا پیغام جانتا ہے۔ وہ نیند کو صرف تھکن کا علاج نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے دنیا سے وقتی پردہ سمجھتا ہے۔ فقیر ہر معمولی شے میں رب کی غیر معمولی ذات کی جھلک پاتا ہے۔ پیارے ناظرین، کیا آپ نے آج تک ان نعمتوں کا شکر ادا کیا جو کبھی الفاظ میں نہیں مانگی گئی؟ کیا آپ نے اس خاموش کرم کو محسوس کیا ہے جو ہر روز، ہر لمحہ آپ پر برس رہا ہے، بغیر کسی صلے کے؟ اگر نہیں تو شاید ابھی وہ نظر پیدا ہی نہیں ہوئی جو نعمت کو نعمت کہہ سکے اور شکر کو عبادت بنا سکے۔ اگلے باب میں ہم اس شکر کے راز کو کھولیں گے، وہ شکر جو فقیر کو محبوب بناتا ہے، جو دروازے کھولتا ہے اور جو دل کو رب کے قریب لا کر دنیا کو بے وقت کر دیتا ہے۔ تو چلیے اگلے راز کی طرف، شکر کے دروازے کی طرف بڑھتے ہیں۔ دنیا میں ہر دروازہ چابی سے کھلتا ہے، لیکن اللہ کے رازوں کا دروازہ صرف ایک کیفیت سے کھلتا ہے، شکر سے۔ شکر صرف ایک لفظ نہیں بلکہ یہ ایک روحانی مقام ہے۔ ہم جب الحمدللہ کہتے ہیں تو کیا وہ زبان سے نکلنے والا ایک معمولی سا جملہ ہوتا ہے، یا وہ کوئی باطنی اعتراف ہوتا ہے، ایک غیر محسوس سجدہ جس میں ہم یہ مان لیتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے یہ میرا نہیں، یہ تیرا ہے، میں کچھ نہیں اور تو سب کچھ ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں شکر عبادت بن جاتا ہے اور عبادت محبت میں بدل جاتی ہے۔ یہی محبت اگر یکسوئی کے ساتھ کی جائے تو یہ عشق تک بھی لے جا سکتی ہے، اور عشق وہ راستہ ہے جو سیدھا اللہ کی طرف جاتا ہے۔ پیارے دوستو، فقیر کے ہاتھ میں نہ مال ہوتا ہے، نہ اختیار، نہ دنیا کی رونق، مگر اس کے دل میں ایک روشنی جلتی ہے،
جو کہتی ہے کہ رب نے جو دیا وہ بھی کرم اور جو نہ دیا اس میں بھی حکمت۔ فقیر شکر کو فقط خوشی کا اظہار نہیں سمجھتا بلکہ رب کے فیصلوں پر دل کی رضامندی جانتا ہے۔ کبھی کسی فقیر کو دیکھیں جو تنہا بیٹھا ہوا ہو، وہ سیدھا لباس میں مگر چہرے پر سکون کی روشنی ہو، تو جان لیجئے کہ وہ شکر کے مقام پر ہے، جہاں شکوہ مر جاتا ہے اور رضا زندہ ہو جاتی ہے۔ شکر کی 3 حالتیں ہوتی ہیں اور ہر حالت بندے کو اللہ کے ایک مختلف در پر لے جاتی ہے۔ پہلی حالت ہے شکر لسانی، یعنی زبان سے شکر ادا کرنا۔ یہ پہلا درجہ ہے۔ الحمدللہ، سبحان اللہ، یہ زبان کی تسبیح ہے، مگر جب دل اس کے ساتھ ہو تو یہ نور بن جاتی ہے۔ دوسرا نمبر ہے شکر قلبی، یعنی دل سے شکر ادا کرنا۔ یہ وہ شکر ہے جو خاموش ہوتا ہے مگر آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ یہ وہ شکر ہے جو دکھ میں بھی مسکرا کر کہتا ہے اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ہے شکر عملی، یعنی قول و کردار سے شکر ادا کرنا۔ یہ اعلیٰ ترین شکر ہے، جب بندہ شکر کرتے ہوئے خود نعمت بن جائے، یعنی اپنے عمل، گفتار، کردار اور اخلاق سے اللہ کے کرم کا اظہار کرے۔ جب انسان شکر ادا کرتا ہے تو اسے اللہ کی رضا عطا ہونے لگتی ہے، بلکہ یوں کہیے کہ شکر رازوں کی کنجی ہے۔ اور کیوں ہے؟ آئیے اس پر بات کرتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، لیکن یہ زیادتی صرف مال میں نہیں، یہ نور میں، عرفان میں، رضا میں، فہم میں، قرب میں بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی شکر سے در کھلتے ہیں، شکر سے سینہ کشادہ ہوتا ہے، شکر سے دل کے پردے ہٹتے ہیں، شکر سے اللہ کا نور دل میں اترتا ہے۔ شکر صرف اس وقت نہیں جب دعا قبول ہو، بلکہ اس وقت بھی جب دعا خاموش رہ جائے اور رب آپ کو کسی آزمائش میں ڈال دے۔ فقیر کہتا ہے کہ آزمائش اصل میں رب کی سب سے قیمتی نعمت ہے، اگر انسان اس پہ شکر کرنا سیکھ لے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے زخم، حضرت یعقوب علیہ السلام کا ہجر، حضرت یوسف علیہ السلام کی قید، یہ سب مقامات شکر تھے، کیونکہ ان سے قرب بیدار ہوا، فہم پیدا ہوا اور دل اللہ کی طرف مائل ہوا۔ شکر کرنے والا انسان صرف حالات نہیں، زاویے بدلتا ہے۔ جب کھانا ہو تو وہ نعمت دیکھتا ہے، جب بھوک ہو تو وہ صبر کو رزق سمجھتا ہے، جب موسم سہانا ہو تو وہ اللہ کی محبت دیکھتا ہے، جب آندھی آئے تو وہ رب کی بیداری محسوس کرتا ہے۔ یہ وہ آنکھ ہے جو شکر سے پیدا ہوتی ہے، یہ وہ دل ہے جو آزمائشوں میں بھی الحمدللہ کہتا ہے اور کہتا ہے تو جیسا بھی رکھے مجھے قبول ہے، بس تو میرے ساتھ رہے۔ دوستو، اب آپ سے سوال ہے کہ کیا کبھی آپ نے اس بات پر شکر ادا کیا کہ آپ کے اندر شکر کرنے کا شعور موجود ہے؟ کیا کبھی آپ نے رب کا شکریہ ادا کیا؟ کیا اس نے آپ کو شکر گزار بننے کی توفیق دی؟ اگر نہیں تو شاید آپ نے شکر کی پہلی سیڑھی پر قدم ہی نہیں رکھا۔ اب اگلا باب وہ ہے جہاں دکھ، صدمے، تنہائی اور محرومی کی زمین پر اللہ کی ایسی بارش برستی ہے جو صرف انہی کو محسوس ہوتی ہے جن کے دل فقیری کے لمس سے نرم ہو چکے ہوتے ہیں۔ آئیے اس بات کو کھولتے ہیں اور جانتے ہیں کہ دکھ میں چھپی ہوئی نعمت فقیری کا اصل میدان، جہاں شکر المول خزانہ بن جاتا ہے اور آنسو سجدے کی زبان بن جاتی ہے۔ زندگی کی راہوں میں سب دروازے بند ہو جاتے ہیں اور انسان سوالوں، صدموں اور تنہائیوں کی گلی میں نکلتا ہے، تو وہاں ایک دروازہ خاموشی سے کھلتا ہے، اللہ کا در۔ فقیر جانتا ہے کہ دکھ محرومی نہیں بلکہ وہ رب کی خاص توجہ ہے۔ جو دکھوں کو پہچان لے وہ در الہی پر پہنچا دیا جاتا ہے۔ فقیر جب تنہا ہوتا ہے، نہ رفیق ساتھ ہوتا ہے، نہ رہبر، نہ غم خوار، تب وہ کسی انسان کو نہیں پکارتا بلکہ کہتا ہے یا اللہ اب تو ہی ہے، یہ تو ہی ہے، وہ لفظ ہے جس پہ صدیاں سجدہ کرتی ہیں۔ یہ وہ کیفیت ہے جو قرآن کریم کے اس مقام پر لے جاتی ہے جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں میں اپنا غم اور دکھ صرف اللہ سے بیان کرتا ہوں۔ دوستو، فقیر کو جب دکھ لگتا ہے تو وہ روتا ضرور ہے لیکن شکایت نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ رب نے جو لیا وہ چیز نہیں، میری توجہ لی ہے۔ وہ رب جو چاہتا ہے کہ بندہ سب سے ہٹ کر صرف اس کی طرف متوجہ ہو جائے۔ دکھ انسان کو اندر سے کھول دیتا ہے، کبھی آنکھ سے آنسو کے ذریعے، کبھی دل سے آہ بن کر، اور انہی لمحوں میں فقیر محسوس کرتا ہے کہ وہ محبوب کے قریب آ گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جنہیں بھائیوں نے بیچ دیا، جنہیں بے گناہ قید میں ڈالا گیا، اور قید ان کے لیے قید نہیں تھی بلکہ ولایت اور نبوت کا حجرہ تھا، وہاں اللہ نے انہیں خوابوں کا علم دیا
دلوں کی بات سمجھنے کی طاقت دی اور دربار مصر تک پہنچایا۔ یہی ہوتا ہے فقر کا راز، جہاں محرومی کی شکل میں اللہ اپنی سلطنت عطا کرتا ہے۔ فقیر کے دل میں زخم ہوتے ہیں، لیکن وہ زخم اس کے لیے نعمت ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ زخم اسے دوسروں سے نہیں اپنے رب سے جوڑ دیتے ہیں۔ جس دل پر سب سے زیادہ زخم ہو وہی دل رب کا سب سے زیادہ قرب رکھتا ہے۔ ایسے دل میں پھر خواہش نہیں رہتی، فقط ایک طلب باقی رہتی ہے، تو کافی ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی کسی دکھ پر شکایت نہیں کی، بلکہ کہا جو مجھے دے وہ بھی تیرا، جو چھین لے وہ بھی تیرا۔ پھر شکایت کس سے؟ یہ وہ درجہ ہے جہاں انسان صرف اللہ کی رضا کا لباس پہن لیتا ہے۔ جب آزمائش طویل ہو جائے اور دل تھکنے لگے تو فقیر صرف اتنا کہتا ہے، یا اللہ میں تجھ سے یہ آزمائش نہیں مانتا، لیکن اگر یہ تیرے قرب کا ذریعہ ہے تو مجھے صبر بھی دے، شکر بھی دے اور اپنی رضا کا لمس بھی دے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں دعا عبادت سے آگے بڑھ کر مثال کا دروازہ کھولتی ہے، اور یہی ہے فقیر کا اصل میدان۔ یہ دنیا والوں کی نظر میں ہار کا مقام ہوتا ہے جب بندہ اکیلا ہو، خالی ہو، زخمی ہو، لیکن اللہ کی نظر میں یہ وہ میدان ہوتا ہے جہاں وہ بندے کو اپنا رازدار بناتا ہے۔ وہ راز جو نہ کتابوں میں لکھے جاتے ہیں نہ زبانی بتائے جاتے ہیں، بلکہ دل کی خلوت میں نور کے لہجے میں سکھائے جاتے ہیں۔ یہ ویڈیو صرف ایک بات کہنے کے لیے تھی، اللہ کی نعمتیں صرف وہ نہیں جو نظر آئیں، بلکہ وہ بھی ہیں جو گزر چکی ہوتی ہیں یا آنے والی ہوتی ہیں، اور اللہ نے آپ کو ان کے لیے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ تو آئیے ہر لمحے، ہر سانس، ہر درد، ہر نعمت، سب میں رب کو جاننے کا عہد کریں۔ اگر یہ سفر آپ کے دل سے گزرا ہو، اگر کسی لمحے نے آپ کی روح کو چھوا ہو، تو آئیے اس علم کو محفوظ رکھیے، اسے بانٹیے اور اس چینل کا حصہ بنیے۔